لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنتين أو أختين فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، گھر میں ہو یا سفر میں ہو، دن کو ہو یا رات کو ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. اور صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ ارشاد میں فوزا عظیما، کہ سب سے بڑی کامیابی انسان کی اسی بات میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں. جو شخص جتنا زیادہ تابعداری کرے گا اتنا زیادہ وہ کامیابی حاصل کرے گا. وہ کامیابی چاہے دنیا کی، وہ کامیابی چاہے قبر کی، وہ کامیابی حشر کی، اور وہ کامیابی آخرت جنت کی. اطاعت سے ہی سب کچھ بنتا ہے. اصل اطاعت ہے لمبی تسبیحات، لمبے وظائف، لمبے سجدے، زیادہ حج اور عمرے، زیادہ خیرات انسان کو نفع نہیں دے گی. نفع اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری دے گی. جتنا فرمان برداری ہوگی اتنا ہی انسان دنیا میں بھی خوشحال، قبر میں بھی خوشحال، حشر میں بھی خوشحال، جنت میں بھی مقام اس وقت ملے گا جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنی میں تابعداری کرنے والا ہوگا. جو فرمان نبی علیہ السلام کا بڑا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد میں جس گھر میں دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں ان کو آداب سکھائے جائیں، مناسب جگہ پہ ان کا رشتہ کر دیا جائے، ان کو ان کی جائیداد کا حصہ دے دیا جائے، اللہ کے محبوب نے ارشاد میں کہ میں گواہی دیتا ہوں فلاح الجنہ، کہ اس کو میں جنت میں گھر دلا دوں. یہ ایسی زبان فیض ترجمان سے جملے نکلے ہوئے ہیں کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. جس زبان سے ہمیشہ سچ ملا ہے اسی زبان نے یہ وعدہ کیا ہے. تو دوستو سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کے محبوب نے دو بیٹیاں فرمائیں، دو بیٹے نہیں فرمائے، دو بہنیں فرمائیں، دو بھائی نہیں فرمائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو عیب سمجھا جاتا تھا.
بہن کو عیب سمجھتے تھے، اور وہی پوزیشن آج بھی موجود ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹا ہو، بہت زیادہ خوشیاں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو پھر لوگ اپنا منہ چھپاتے ہیں، بتاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، جبکہ بیٹوں کی نسبت بیٹیاں زیادہ خدمت کرتی ہیں، زیادہ تابعداری کرتی ہیں۔ کل میں نے دیکھا کہ کہیں باپ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ بچہ بڑا تھا، بچی چھوٹی تھی۔ دیہاتوں میں بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ اسو پنجو کے نام سے، پھر آگے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں، تو بچہ اس کے ہاتھوں پہ تھوڑا تھپڑ لگاتا ہے، ہاتھ اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کی باری ختم۔ بیٹے نے ہاتھوں پہ تھپڑ لگانا شروع کر دیے۔ جب بیٹے نے لگا لیے، اب بیٹی کی باری آئی۔ بیٹی کی عمر 5 سال 6 سال تقریباً ایسے محسوس ہو رہی تھی۔ جب باپ نے اس بیٹی کے سامنے ہاتھ کیے کہ تو تھپڑ لگا، تو بیٹی آگے بڑھ کر ہاتھوں کا بوسہ دینے لگی، تھپڑ نہیں لگائے، پھر گلے لگ گئی کہ ابو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کو، چاہے کھیل بھی ہے، مذاق بھی ہے، وقت بہلانے کا موقع بھی ہے، لیکن میں آپ کو تھپڑ نہیں لگاؤں۔ آج ایک پولیس والا بتا رہا تھا کہ میں گشت میں تھا رات کے 2 بجے، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا پریشان حال گھوم رہا ہے، تو گشت کے دوران میں نے اس کے قریب جا کے گاڑی کو روکا، پوچھا کہ بابا خیریت ہے؟ اس ٹائم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ بیٹا میں بہت دور سے آیا ہوں، یہاں پہنچ گیا ہوں، آگے کوئی سواری نہیں ہے، 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرا بیٹا رہتا ہے، میرے پاس موبائل نہیں ہے، میری عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے، 70-80 سال کا ہوں، مجھے دشواری ہے چلنے میں، یہ میرے بیٹے کا نمبر ہے، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کو کال کریں، وہ آئے مجھے لے جائے۔ ہم نے نمبر ملا کر اس بوڑھے بابے کو دے دیا کہ آپ بات کریں۔ انہوں نے بات کی کہ فلاں بیٹا ہے میرا، اس نے کہا جی ہاں میں فلاں بات کر رہا ہوں، تو باپ نے کہا کہ میں فلاں جگہ موجود ہوں، آ جاؤ مجھے لے جاؤ، سواری نہیں ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ بابا وہیں کہیں رات گزار لو، صبح کسی چیز پہ بیٹھ کے آ جانا، میں فارغ نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے موبائل اپنا بند کر دیا۔ تو وہ پولیس والا کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ ملایا تو اس کا نمبر ہی پاورڈ آف ہو گیا۔ تو وہ بوڑھے بزرگ بہت پریشان ہوئے، اب میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ ایک اور نمبر ہے، 14-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ میری بیٹی رہتی ہے، یہ اس کا نمبر ہے، ذرا یہ ملا دو۔ نمبر ملایا تو بیٹی نے اٹھایا، رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو بیٹی کو بتایا کہ بیٹا میں فلاں جگہ پہ ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہاں جاؤں۔ تو بیٹی نے کہا ابو آپ کہیں نہ جائیں، آپ یہیں ٹھہریں، میں کوئی نہ کوئی انتظام کرتی ہوں۔ اس نے ہمارے ساتھ بھی بات کی کہ میرے ابو کو کہیں نہیں جانے دینا، ادھر ادھر کہیں نہ جائے، ان کو ادھر اپنے پاس رکھیں، میں ابھی کسی کو بھیجتی ہوں۔ 2:30-3 بجے کے ٹائم میں اس کا داماد آیا، وہ ہم سے لے گیا۔ وہ سوچتے رہے کہ جس بیٹے کے لیے یہ ساری زندگی محنت کرتا رہا، ساری زندگی مزدوری کرتا رہا، ساری زندگی اس نے جمع پونجی لگا کے اس بیٹے کو دی، وہ بیٹا رات کو
بات سننے کے لیے تیار نہیں، اپنا موبائل بند کر دیا، لینے کے لیے نہیں آیا۔ بیٹی نے پتہ نہیں کتنا منت سماجت کی ہوگی، اپنے شوہر کو کیا کچھ کہا ہوگا، کتنا منتیں کر کے اس نے اپنے باپ کو 14-15 کلومیٹر کے فاصلے سے اٹھوا لیا، لیکن بیٹا 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں آیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ اپنی بیٹیوں کی آپ نے ادب سکھانا ہے، ان کا مناسب جگہ پہ رشتہ کرا دینا ہے، کر دینا ہے، اور ان کو جائیداد کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے جنت میں گھر دلاؤں گا۔ تو واقعی بیٹیاں بہت نرم مزاج ہوتی ہیں، اور والدین تو ویسے ہی والدین ہوتے ہیں، وہ تو شفیق ہوتے ہیں۔ فیصل آباد سائڈ پہ ایک گھر میں ایک ہی بیٹا تھا، ماں باپ محنت مزدوری کرتے تھے، اس بچے کو پڑھانے لگے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، ہمارے بچے کی دنیا سنور جائے، برسر روزگار ہو جائے، کسی کے ہاں مزدوری نہ کرے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تعلیم دلائی، محنت کر کر کے اس کی فیسیں بھری، ٹیوشن رکھے، محنت کر کر کے جب وہ بچہ میٹرک پاس کی، ایف اے، بی اے، ایم اے کر لی، انجینئرنگ کا اس نے ایگزام دیا، انجینئرنگ کے بعد کہیں جاب ہو گئی، اس کی جاب ہو گئی، اپنے والد والدہ کو ملنے آیا کہ ابو امی میری جاب ہو گئی ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد گھر ملنے آیا گاؤں میں اپنے والد اور والدہ کو، تو ساتھ ایک نوجوان بچی بھی تھی۔ تو گھر جا کر اپنے ماں باپ کو کہنے لگا ابو امی یہ آپ کی بہو ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ سوچیں اس باپ اور اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جن کا ایک ہی بچہ ہے، کہ کاش ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اس خوشی میں شریک ہوتے، ہمیں کتنا خوشی ہوتی، کتنا مسرت ہوتی، ہم اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ساتھ لے آتے۔ لیکن بوڑھے ماں باپ آخری جملے پہ مجبور ہوتے ہیں، اچھا بیٹا آپ کی مرضی، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، ہمیں خوشی نہ پہنچائی۔ کچھ دن رہنے کے بعد وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی کہ میں دیہات میں نہیں رہتی، یہاں تو دھواں ہوتا ہے، لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں اور مٹی ہوتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو مٹی اڑتی ہے، میری جلد خراب ہوتی ہے، میں یہاں نہیں رہتی۔ بوڑھے ماں باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں نہیں رہتے، شہر میں جاتے ہیں، تو ہم بوڑھے ہیں، اب کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمیں آپ اپنے ساتھ لے چلیں۔ نوجوان بچی کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں ان دونوں کو ساتھ نہیں رکھوں گی، کیونکہ یہ رات کو اٹھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پھر کھانستے رہتے ہیں، یہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، نماز سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، لہذا میں ان کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ بیٹے نے جواب دیا امی ابو آپ پہلے بھی اسی گھر میں رہتے تھے، اب بھی اگر رہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ہاں آتا جاتا رہوں گا، راشن بھی دے دیا کروں گا اور پیسے بھی خرچے کے دیتا رہوں گا آپ کو، آپ پریشان نہ ہوں، فکر نہ کریں، بس آپ دعا کیا کریں۔ ماں اور باپ دونوں دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو مزید ترقی دے۔ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، بلاکر اس بچے کو کسی کمپنی نے سعودی عرب میں بلا لیا، خوشی خوشی گھر میں آئے، اپنے ماں باپ کو کہنے لگے کہ ابو آپ کی دعا رنگ لائی، امی آپ کی دعائیں نے کمال کر دیا،
کہ اب ہم سعودی عرب جا رہے ہیں، دونوں میاں بیوی، یہاں کی تنخواہ بھی ملے گی اور وہاں کی بھی ملے گی، اور ساتھ ہم حج اور عمرہ زیارات مفت میں کرتے رہیں گے۔ بوڑھی ماں بوڑھے باپ نے ٹھنڈا سانس لیا، پوچھا کہ بیٹا آپ تو جا رہے ہو، ہمارے لیے کون وسیلہ ہے، کون سہارا بنے گا، ہمارے دکھ درد کون بانٹے گا، ہم اگر بیمار ہو گئے تو ہماری دوائی کون لے آئے گا؟ بیٹے نے کہا ابو آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ہاں خط لکھ دیا کروں گا، ساتھ منی آرڈر بھیج دیا کروں گا، آپ دوائی یا جو چیز ضرورت ہے آپ لے لیا کریں گے۔ بچے کے ذہن میں تھا کہ شاید میری امی اور میرے ابو کو صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کرنے چلے گئے، وہاں پہ کچھ عرصے تک خط بھی لکھا، کچھ عرصے تک منی آرڈر بھی بھیجا، آہستہ آہستہ 1 مہینہ چھوٹ گیا، 2 چھوٹ گئے، پھر 2 مہینے بعد، پھر 2-3 مہینے چھوٹ گئے، پھر 3-4 مہینے بعد خط لکھا یا منی آرڈر بھیجا، آہستہ آہستہ وہ بات بھول گئی۔ حج کیا اس نے، حج کے دوسرے یا تیسرے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ پھر سال گزر گیا، دوسرے سال پھر اس نے حج کیا، پھر وہی آواز آئی دوسرے تیسرے دن کہ تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ اسی طرح سے 13 سال بیت گئے، ہر سال حج کے بعد یہی آواز سنے کہ تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ 13 سال کے بعد مطاف میں مقام ابراہیم کے پاس زارو قطار رو رہا تھا، کوئی اللہ والے وہاں طواف کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا، جا کے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو، اتنا خیریت ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ 13 سال ہو گئے، ہر حج کے بعد یہ آواز سنتا ہوں کہ تیرا کوئی حج قبول نہیں، اگر بیت اللہ میں حج قبول نہیں تو پھر میرا حج کہاں قبول ہوگا؟ اس اللہ والے نے پوچھا کہ تیری اماں تیرا ابا زندہ ہیں؟ تو یہ تو کرنٹ لگا اس کو، کہنے لگا او پتہ نہیں، خبر نہیں لی زندہ ہے یا فوت ہے، وہ تو مجھے بھول گئے۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کرو پھر آ کے حج کرو۔ وہاں سے باہر نکلے، ٹریول ایجنسی والوں کے پاس گئے کہ مجھے ٹکٹ چاہیے، بیوی کو جا کے بتایا کہ میں جا رہا ہوں، اگر تو نے چلنا ہے تو آ جا، اس نے کہا میں نہیں جاتی۔ وہاں سے تیاری کر کے پاکستان پہنچے، اپنے گاؤں میں گئے، گاؤں کے کنارے پہ ایک نوجوان سے پوچھا کہ فلان نام کا بوڑھا اور اس کی بیوی کیا حال ہے، اس کے خیریت سے ہیں؟ نوجوان نے کہا کہ بوڑھا تو چند دن ہو گئے فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، نامعلوم آج مر جائے کل مر جائے، بس اس کے بھی اور دیکھنے سے محروم ہو گئی، بینائی چلی گئی، اپنے بچے کے فراق میں، ایک ہی بیٹا تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے جنت یہاں کمانی ہے، بس وہ ایک لڑکی کے فراق میں، اسی کے عشق میں، اسی کی محبت میں اپنی دنیا بھی اس نے برباد کر رکھی ہے، آخرت بھی برباد کر رکھی ہے۔ اس بچے کو معلوم نہیں تھا کہ میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں یہ وہی ہے، تو سن لیا تھا اس نے کہ امی کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا ایک چارپائی پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور کچھ بول رہا ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس کے قریب پہنچا تو دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں، اپنے کان قریب کیے تو وہ اللہ سے باتیں کر رہی تھی، اللہ رب العزت سے درخواست پیش کر رہی تھی کہ یا اللہ، ماں باپ کے بعد تو نے 2 ہی سہارے عطا کیے، ایک شوہر کا سہارا، ایک بیٹے کا سہارا،
تو نے میرا شوہر لے لیا، مجھے کوئی اعتراض کوئی گلہ نہیں ہے۔ اب بیٹے کا سہارا باقی ہے، تو جانتا ہے وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ اللہ میری تمنا یہ ہے کہ جب مروں تو کوئی اپنا محرم ہو جو میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، کوئی اپنا محرم ہو جو مجھے قبر میں اتارے۔ یہ الفاظ سنے تو بیٹے نے کہا، اب امی میں آ گیا ہوں، امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا میری آنکھیں نہیں ہیں، میں آپ کی شکل تو نہیں دیکھ سکتی، البتہ میں آپ کے چہرے کا بوسہ لے سکتی ہوں، آپ کے پسینے کی خوشبو تو سونگھ سکتی ہوں۔ بوسہ لیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، اے اللہ میری خواہش میری تمنا پوری ہو گئی، اللہ تو سنبھالے تو میں تیار ہوں۔ کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ اس بچے نے کفن دفن کا انتظام کیا، کچھ دن رہنے کے بعد واپس گیا تو حج کے ایام قریب تھے، حج کیا اس نے۔ حج کرنے کے بعد پھر وہی دوسری یا تیسری رات خواب میں کسی نے آواز دی کہ اس سال کا تیرا حج قبول ہے، اس کے صدقے پچھلے 13 سال کے بھی حج قبول ہے۔ تو دوستو بزرگوں، جو شخص اپنے ماں باپ کا بے فرمان ہو اس کا بیت اللہ میں بھی حج قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں۔ میں اپنے نوجوان عزیز دوستوں سے اور اپنے ملنے والے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جن کے والدین زندہ ہیں، آج وقت ہے کہ آپ ان کی خدمت کر لیں۔ اس خدمت کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ان کی خدمت، ان کا ادب، ان کا احترام گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ تمام دوستوں کے سابقہ گناہ معاف فرمائے۔ بقیہ جتنا زندگی ہے اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی اپنی یاد اپنے محبوب کی اطاعت والی بنا دے اور نیک صالح قبولیت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔